اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے بارے میں بیان کرتی ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سننے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نمازی بنائے، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ پاک ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دیجیے۔ ہے کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کی آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں، کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہو۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز میں ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے اور اپنے دل کو نورانی بنانا چاہیے، نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ نماز کے دوسرے ایک ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق شانہ وہ دعا قبول فرماتے لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کو بہکانے کو کی تباہ کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی نماز ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ یہ حدیث میں بیان کر رہی ہوں۔ نمبر 37 میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس میں کوئی تردد نہیں۔ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ نمبر 38 اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا
تو امت پر فرض کر دیتا۔ نمبر 29 تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ تو تارک نماز کے بارے میں ہے، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جس نے نماز دیدہ دانستہ چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو گیا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس نے عمدن نماز ترک کر دی وہ ضائع کافر ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے نماز ترک کی اس کا دین نہیں۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارک نماز کا ہے اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اہل علم کی یہی رائے ہے کہ بعد عذر کے عمدن نماز ترک کرنے والا کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نیکاروں کے بعد نالائق رہ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شاختوں کی پیروی کی، پس وہ جلدی جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگر جو توبہ کر گیا وہ بچ جائے گا۔ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت نماز کی معنی بالکل چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے وقت پر نماز ادا نہ کرنا بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ سعید مسبب امام التابعین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تاخیر نماز کے یہ معنی ہے کہ ظہر نہ پڑھے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے، اور عصر کو مغرب تک نہ پڑھے، اور مغرب کو عشاء تک ادا نہ کرے، اور عشاء کو فجر تک نہ پڑھے، اور فجر کو طلوع آفتاب تک ادا نہ کرے۔ اور جو شخص اس حالت میں مرے اس عادت سے باز نہ ہے اس کے لیے خدا نے یہ کا دعویٰ کیا جو جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی دور ہے اور عذاب اس کا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایماندارو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرتے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہاں 5 نمازیں ہیں، پر جو شخص نماز کے وقت میں مال و اسباب کی خرید و فروخت یا اولاد کی طرف مصروف ہو گیا اور نماز سے غافل ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حساب اعمال قیامت کے روز بندہ سے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر اس کی نماز درست ہوئی تو فلاح نجات پائے گا، اگر ناقص اور نامکمل ہوئی تو خسارہ و نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل و عذاب ہے ان نمازوں پہ جو غفلت و سہل انگاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت سے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ احمد و طبرانی و ابن حنان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا اور کہا جو نماز کی محافظت کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے روز نور و برہان و نجات ہوگی، اور جو اس میں مداوت نہ کرے گا وہ قیامت کے روز قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر مال کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا تو قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر ملک و سلطنت کے غرور نے نماز سے غافل کر دیا تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر وزارت نے نماز سے غافل کر دیا تو حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر تجارت کے گھمنڈ نے نماز سے غافل کر دیا تو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون کی تفسیر پوچھی، فرمایا جو لوگ نماز کو اس کے وقت معینہ سے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اس میں نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پیچھے کرتا ہے، لیکن اگر توبہ کر جائے اپنے گناہوں سے مداوت اٹھا جائے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ جس کی نماز فات ہو گئی گویا اس کا اہل و مال فات ہو گیا، جس کی نماز اثر فات ہو گئی گویا تو اس کا مال اہل و عیال فات ہو گیا۔ نسائی نے
رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نمازوں میں سے ایک ایسی نماز ہے اگر وہ فوت ہو گئی تو اس کا اہل و مال ہلاک ہو گیا، یعنی نماز عصر۔ یہ نماز عصر پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تھی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، بس جو تم میں سے اس کی محافظت کرے گا اس کو وہ 2 گنا اجر ہوگا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک ستارے نہ نکل آئیں۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسناد ہے کہ روایت ہے جس نے نماز عصر نہ پڑھی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور کوئی عذر بھی نہ تھا تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ طبرانی سے روایت ہے جس نے عمدن نماز عصر ترک کر دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے گا اس کا اہل و مال ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھا کرے وہ بیان کر دیا کرے، اور آپ بھی اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز صبح کے وقت صحابہ سے فرمایا گزشتہ شب میرے پاس خواب میں 2 آدمی آئے اور مجھے آ کر اٹھایا اور کہا کہ چل، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر ہم ایک شخص کے پاس آئے، وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی پتھر لے کر اس کے سر کو کوٹتا تھا اور اس کو پارا پارا کر دیتا تھا، پھر وہ سر سالم ہو جاتا تھا، وہ شخص پھر اس کو توڑتا تھا۔ عرضی کا یہی سلسلہ جاری تھا۔ یہ حال دیکھ کر میں نے ان 2 شخصوں کو جو میرے ساتھ لائے تھے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا چل ذرا آگے چل۔ پھر ہم ایک اور شخص کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا اور کوئی دوسرا آدمی لوہے کی انکس لے کر اس پر کھڑا تھا، اس کے چہرے کے ایک طرف کے باچھوں اور لتھنوں اور آنکھوں کو گدی تک چیرتا تھا، پھر دوسری جانب جاتا تھا اور وہی پہلا کام کرتا تھا۔ اتنے میں پہلی جانب درست ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلی طرف آ جاتا، اتنے میں دوسری جانب صحیح ہو جاتی تو وہ دوسری جانب آ جاتا تھا۔ قرض یہی سلسلہ جاری تھا۔ میں نے ان سے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا چل چل، پس ہم چل پڑے اور ایک تنور جیسی چیز پر آئے جس سے بڑے زور شور سے آواز نکل رہی تھی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں پڑی ہوئی تھی اور ان کے نیچے سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکلتے تھے۔ جب شعلے ان پر گرتے تو وہ چیختے اور چلاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آگے چل آگے چل۔ پھر ہم ایک نہر پر پہنچے جو خون کی مانند سرخ تھی اور اس میں ایک آدمی تیرنے والا تیر رہا تھا اور ایک شخص کنارے پر بیٹھا ہوا، اس کے پاس بہت سے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس تیرنے والے کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیتا تھا، وہ جا کر تیرنے لگتا تھا، پھر کنارے والے کی طرف واپس آتا تھا اور وہ اس کے منہ میں پھر پتھر رکھ دیتا تھا۔ عارضی کا یہی سلسلہ جاری تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چل آگے۔ پھر ہم ایک شخص کے پاس آئے جس پر بدصورتی و کریہ منظری ختم تھی، اس کے پاس آگ تھی اور جس کو وہ بھڑکاتا تھا اس کے گرد دوڑتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چل آگے چل۔ پھر ہم ایک باغ میں آئے جو نہایت ہی سرسبز شاداب تھا، اس میں ایک شخص طولانی قد جس کا سر آسمان سے باتیں کرتا تھا، اس کے گرد بے شمار لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چل آگے۔ پھر ہم آگے گئے، ایک بڑے عظیم الشان درخت بلند کے پاس پہنچے۔ میں نے ان سے کوئی زیادہ بلند اور کوئی زیادہ خوبصورت درخت نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو۔ چلو ہم اس پر چڑھ کر ایک شہر میں پہنچ گئے جو ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر اور دروازہ کھولنے کے واسطے کہا، دروازہ کھولا گیا۔ ہم اس میں داخل اور اس پہ کچھ آدمی دیکھے جن کا نصف حصہ جسم نہایت ہی خوبصورت تھا اور نصف حصہ بہت ہی کریہ اور بدصورت۔ ان 2 شخصوں نے جو میرے ساتھ تھے ان سے کہا کہ چلو اس نہر میں غوطہ لگا۔ نہر بھری ہوئی تھی، چلتی تھی، ان کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے جا کر اس میں غوطہ لگایا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ عیب بدصورتی ان میں نہیں تھا بلکہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ تو جنت عدن ہے اور یہ تیری جگہ ہے۔ میں نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو ایک بڑا عالیشان محل سفید بادل جیسا دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی جو تیری جگہ ہے۔ میں ان سے کہا ذرا مجھے چھوڑ دو کہ میں اندر جا کر دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، تو اپنے وقت پر اس میں داخل ہوگا۔
اب میں نے ان سے کہا کہ پہلے حیدرآباد جو میں دیکھ آیا ہوں وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص کے جس کا سر پتھر سے کوٹا جاتا تھا وہ شخص تھا جو قرآن کو پھینک دیتا تھا اور فرض نماز سے سو جاتا تھا، اور وہ شخص جس کی باتیں اور نتھیں آنکھیں چیری جاتی تھیں وہ تھا جو صبح ہی گھر سے نکل کر جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا اور سارے جہان میں پھیل جاتا تھا، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں پڑے تھے وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا تھا اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے تھے وہ سود خور تھا، اور وہ بد شکل جو آگ اچھالتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا وہ مالک دروغہ جہنم تھا، اور وہ لمبا آدمی جو باغ میں بیٹھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ لڑکے جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ہر بچہ جو فطرت اسلام پر مرا تھا۔ اسی وقت کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد مشرکین کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اولاد مشرکین بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ تو جن کا نصف حصہ خوبصورت تھا اور باقی نصف حصہ بدصورت، وہ لوگ تھے جن کے اعمال نیک و بد اعمال مساوی تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بازار کے حدیث میں اتنا حصہ اور زیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قوم کے پاس گئے کہ ان کے سر پتھر سے توڑے جاتے تھے اور پھر پیون ہو جاتے تھے، یہی سلسلہ جاری تھا اور ان کو اس سے ذرا مہلت نہ ملتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان سے کہا کہ یہ وہ ہیں جس کے سر نماز سے بھاری ہوتے تھے۔ خطیب بن بخار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نماز اسلام کا جھنڈا ہے، بس جس نے اس کو دل سے ادا کیا اور اس پر محافظت کی اور وقت پر اور قواعد کے مطابق پر ہی وہ مومن ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ 5 طرح سے اس کو اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جن کا سورۃ الحاقہ میں مفصل ذکر ہے۔ جن لوگوں کے نامہ عمل داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، 5 مہینے کے حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقہ سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلاح کا نور اس کے چہرہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 5واں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق یعنی اس کا حصہ نہیں ہوتا، اور موت کے وقت اس کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول یہ کہ اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ایک دن پورا چل کر بھی وہ ختم نہیں ہوتے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل 14 میزان ہوئے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اس کے چہرہ پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصہ کے ساتھ مخصوص ہے، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے جو شخص نماز کو قضا کر دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے حق پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا، اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوگی۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث شریف میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جبل ہضم ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔
ہاں مولا کریم اگر معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت تنگ ہوا، چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی، روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا یہ کیا بات ہے، ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں اور بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہے اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں موجود ہے، جو بدلہ ہے اس کے نزدیک انہیں لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون فباسحارہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور پانی کے چشموں کے درمیان میں ہوں گے اور ان کو ان کے رب اور مالک نے جو کچھ ثواب عطا فرمایا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور ان پر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں کبھی سجدہ کرنے والا ہو اور کبھی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، تو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر۔ یہ پوری آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انسان غیر مستقل مزاجی پیدا ہوا، جب کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہو تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے تو اسے کوئی یہ بھلائی نہ پہنچے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور سکون و وقار سے پڑھنے والے ہیں، آگے ان کی اور چند خصوصیتیں ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے رب مجھ کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا حق تعالی شانہ ہو من والا ہو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، یہ کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، بے شک نماز بے جا باتوں اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے اور خود بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ اسلام کے سارے فرائض زمین پر فرض ہوئے، نماز معراج شریف کی رات میں 7ویں آسمان سے بھی اوپر جا کر فرض ہوئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال نماز کی مثال نہر کی ہے جو ہر مسلمان کے گھر کے آگے گزر رہی ہے، جو شخص یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا گویا اس نے 5 مرتبہ نہر میں غسل کیا۔ جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتا، اسی طرح نماز پڑھنے والے کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ دنیا میں 5 قبلے ہیں، 5 قبلے پھر 5 ہی عبادت کرنے والے تھے، بیت المقدس یہودیوں نصارہ کا قبلہ، مکہ معظمہ یعنی کعبہ شریف قریش کا قبلہ، بیت المعمور ملائکہ کا قبلہ، عرش الہی کروبیاں کا قبلہ، دھولے ہوئے کا قبلہ، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی جب وہ بھول جائے تو جس طرف چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو، وہی قبلہ حقیقی موجود پاؤ گے۔ بس ہر قبلہ کی طرف عبادت کرنے نماز پڑھنے والے کا ثواب اس امت کو عطا فرمانے کے لیے یہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ ایک نماز ایک قبلہ کا
ثواب حاصل کرنے کے لیے مقرر ہوئی. جس نے یہ نمازیں پڑھی اس کے نامہ اعمال میں 5 قبلوں کے عابدوں کا ثواب لکھا جائے گا. دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد مسلمان پر 5 مصیبتیں آتی ہیں. نمبر 1 موت، نمبر 2 قبر، نمبر 3 حشر کا میدان، نمبر 4 پل صراط، نمبر 5 جنت کا دروازہ بند ہونا. خداوند تعالیٰ ان مصیبتوں کو رفع کرنے کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں. نماز ظہر کے وقت کے تعین کا یہ سبب ہے کہ اس وقت ملائکہ آسمان پر تسبیح الہی کرتے ہیں اور اس وقت دروازے آسمان کے کھولے جاتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے بندوں پر ظہر کی نماز فرض فرما دی تاکہ نمازیوں کو ملائکہ کا ساتھ میسر ہو جائے. عصر کی نماز حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ان کے افعال کی نگرانی کرنے والے باتوں کے رکھوالے فرشتے مقرر کیے. رات کے فرشتے اور ہیں، دن کے فرشتے اور ہیں. دن کے فرشتے عصر کے وقت جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ نماز عصر پڑھتے تھے. قبر کا سوال جب ہوگا تو عصر کا وقت نظر آئے گا. آدھی نمازی نماز کا فکر کرے گا، فرشتے کی آواز نغمہ سے زیادہ پائے گا. مغرب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ ساری دنیا زہر حلال اور سمے قاتل ہے، فقط ہمارے نام میں شفا ہے، اس لیے لازم ہے کہ شام ہوتے ہی نماز پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ساری رات موضوعات سے محفوظ ہو جائے. نماز میں سجدہ ہے، سجدے میں بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے نہایت قریب ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان مغرب کی نماز پڑھتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. عشاء کی نماز عشاء کے وقت کا اندھیرا قبر اور قیامت کے اندھیرے کی صورت ہے. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. جو شخص عشاء کی نماز پڑھے گا اسے قبر میں اللہ تعالیٰ نور کامل عطا فرمائے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی روح قبض فرماتا ہے، جس کی موت نہیں وہ سوتے رہے. اللہ یتوفی الانسان، یعنی انسان جو ہے سونے کے وقت مرنے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر جس کی اجل آ جاتی ہے وہ سوتے سوتے مر جاتا ہے، جس کی زندگی ہوتی ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ سوتے سوتے بھی موت آ سکتی ہے. حدیث کا یہ حکم ہے کہ جو جس خیال میں مرے گا قیامت میں وہی عمل کرتا ہوا اٹھے گا. یہ حدیث مبارک ہے. عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ. شاید اگر کسی کی آج موت کی مقدر ہو، آخری رات ہو، تو اس کا عمل آخری نماز ہو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں دیر لگا دی، لوگ سونے لگے. تھوڑی دیر میں تشریف لائے، نماز پڑھ فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، اس وقت سوائے تمہارے کوئی عبادت نہیں کرتا، یہ وقت عبادت کے لیے خاص تم ہی کو ملا ہے. بس عشاء کی نماز پڑھنے والے ذکر اللہ فی الغافلین کا مرتبہ لے کر سب سے اول جنت میں جائیں گے. نماز مومن کے لیے معراج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عشاء کے وقت نصیب ہوئی تھی. نماز فجر، رات بھر انسان کے پاس 2 فرشتے رہتے جو کہ عین عصر کی نماز میں آئے تھے. اب رات رہ کر عین صبح کی نماز کے وقت جاتے ہیں. آسمان پر پہنچنے کے بعد رب العزت ان سے سوال کرتا ہے بتاؤ تم جب گئے بندے کیا کرتے تھے، جب تم آئے بندے کیا کرتے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں جب ہم گئے تو ان کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جب آئے تو نماز میں مشغول پایا یا چھوڑا. ارشاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہ تم کو ان کے مفسد اور خون ریز کہتے تھے اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. جو رات کو نماز پڑھ کر سوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. پہلے امتوں کی عمریں زیادہ، عبادت میں بھی زیادہ تھی. اس امت کی عمر کم مگر ثواب زیادہ، اور امتوں میں شرف رات کی نماز کی وجہ سے ملتا ہے. جس نے عشاء کی نماز پڑھی آج رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہو گیا. جب